جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں اور جو یہ تنظیم چلا رہے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کی، اور جو عوام آپ کو ڈونیٹ کرتی ہے، کسی نے 50,000 دیے تو 25,000 اپنے گھر کے لیے یوز کر لیں، نہیں، وہاں انبیاءوں کی شان یہ ہوگی، اور تم کہاں زندگی بسر کر رہے ہو؟ تم رات دن پورا دن گناہوں میں گزار دیتے اور راتیں تمہاری گناہوں میں گزر جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تمہارے جتنے پکے دوست ہیں اس دن تمہارے دشمن بن جائیں گے، عدو، دشمن بن جائیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ جو علم دین کے کام میں لگ گئے، لوگ قیامت میں حاضر ہوں گے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس میں اس چیز کا علم نہیں تھا، مولا میں نے اس چیز کو جانا نہیں۔ بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و ایمان کی دولت سے مالا مال نصیب عطا فرمائے، ہم سب کو ہر مصیبت ہر پریشانی سے بچائے میرے اللہ، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج میرے ساتھ میں حضرت موجود ہیں ماشاءاللہ، جن کا نام مولانا شاہ رخ رضا ہے ماشاءاللہ۔ آج ہمیں آنکھیں کھول لینے کی، جاگروک ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جس طرح سے آج فراڈ گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مارکیٹ میں، سوشل میڈیا کے تھرو ہم لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے دوستو، تو آج اس کی حقیقت اور سچائی سامنے آ ہی گئی دوستو۔ اب حضرت آپ بتائیے ایسے لوگوں کے بارے میں، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو بیوقوف بنا کر کے اس کا پیسہ اینٹ لیتا ہے، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ضرورت پر بڑے بھولے بھالے سیدھے سادے بن جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری ضرورت پہ آپ کام آ جائیے، ہم آپ کے پیسے اگلے ہفتے یا اگلے اتوار کو جو بھی آپ وعدہ کرتے ہیں وہ دے دیں گے ہم آپ کو اس وعدے پر، اور پھر اس وعدے پر کھرے بھی نہیں اترتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے یا نہیں فرماتا ہے پسند؟ آپ بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے یا نہیں فرماتا، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو بالکل پسند نہیں فرماتا، بلکہ حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ اگر تم نے کسی کا 1 روپیہ کھا لیا، 1 روپیہ کھا لیا، ناحق کھا لیا، کسی کا مار لیا تم نے، تو اس کے بدلے میں تمہیں اسے 700 نمازیں دینی پڑیں گی آپ کو۔ اللہ اکبر۔ 700 نمازیں، اور یہ نمازیں نہیں جو آج ہم پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں اور اٹھا بیٹھک لگا کے گھر آ جاتے ہیں۔ ہمیں تو ابھی صحیح معنوں میں مسجد کے آدابوں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ مسجد میں کیسے داخل ہونا چاہیے اور کیسے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری نمازیں قبول ہو گئی ہیں، وہ نمازیں ہمیں جس کا ہم نے پیسہ 1 پیسہ یا 1 روپیہ کھایا وہ اسے دینی پڑیں گی۔ ذرا سوچیں آپ، کہ جو نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول عطا فرمائی ہیں، ان 700 نمازیں اس کو بندی کو دینا پڑے گی۔ اللہ۔ اور اگر ابھی اسی پر بس نہیں، اگر اس کے کھاتے میں 700 نمازیں بھی نہیں ہیں، پوری زندگی اس نے گناہوں میں نکال دی، کوئی نماز ہی نہیں پڑھی اور کوئی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، پوری زندگی دنیا میں ایسی جی کر چلا گیا، تو آگے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ 700 نمازیں تو اس کے کھاتے میں نہیں ہیں، اب اس نے دنیا میں کسی کا 1 روپیہ مارا ہے تو یہ قرض تو اتارنا ہے، تو فرمایا گیا کہ اس کے 700 گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ ذرا سوچیں آپ، کسی کا 1 روپیہ کھانے کا کتنی بڑی سزا ہے۔ اور حضرت کے چینلز کے ذریعے میں ایک بات اور عرض کر دوں، جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں اور جو یہ تنظیم چلا رہے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کی، اور جو عوام آپ کو ڈونیٹ کرتی ہے، تو اس کا صحیح یوز کیا کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم 1000 روپے اپنے گھر کے لیے یوز کر لیں، کسی نے 50,000 دیے تو 25,000 اپنے گھر کے لیے یوز کر لیں، نہیں، اس کا بڑا سخت حساب ہے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ میں یہی کہنا چاہوں گا، جو بھی ہم زندگی میں وقت اپنا گزار رہے ہیں، بہت مختصر سا وقت ہے ہمارے پاس، اور یہ ہمارے لیے کیا ہے، دنیا قید خانہ ہے۔ یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے اس بات کو کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب اس قید خانے میں کوئی بھلا کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ جی اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، تم دنیا کے پیچھے پاگل ہوئے پڑے ہو۔ جس نے دنیا بنائی وہ خود فرما رہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا صرف ایک دھوکہ ہے، حسین دھوکہ ہے، تمہیں حسین خواب دکھاتی ہے اور آخر میں پھر تمہیں پٹک دیتی ہے۔ واقعی میں ایمان والے کے لیے رواں کھڑا ہو جاتا تھا، میرا تو بھائی رواں کھڑا ہو گیا کہ واقعی میں ایک ابھی ایک
आंखें मिचनी है, जनाजा उठना है, कब्र की तैयारी, हशर की तैयारी, फिर सामने अल्लाह के हुजूर बारगाह में पेश होना है। अल्लाह अकबर। देखो क़यामत का वो मंजर है, अल्लाह अकबर। आज हमारा मुसलमान ये कहता है कि मौलाना क़यामत में जो होगा देख लिया जाएगा। आपको यहाँ एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। हज़रत उमर हज़रत काब से कहते हैं, काब ज़रा मुझे खौफ व खशियत वाली बातें सुना। तो हज़रत काब कहते हैं, अमीरुल मुमिनीन जब जहन्नम को क़यामत में लाया जाएगा तो इस शान से जहन्नम को क़यामत में लाया जाएगा कि 70,000 लगामें जहन्नम की मुंह में डाली जाएंगी और एक एक लगाम पर 70,000 फरिश्ते होंगे, अल्लाह अकबर, और जहन्नम को क़यामत में खींच रहे होंगे। हज़रत काब कहते हैं, अमीरुल मुमिनीन जहन्नम के वो दहकते हुए शोले, वो भटकते हुए शोले, दहकते हुए शोलों को देखकर वहाँ अंबिया का हाल ये होगा, वहाँ अंबिया की शान ये होगी कि इब्राहीम खलीलुल्लाह जैसा नबी अपने घुटनों को ज़मीन पे रखेंगे और कहेंगे, मौला आज इब्राहीम किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज इब्राहीम किसी के लिए कुछ नहीं चाहता, तो सिर्फ इब्राहीम को अमान दे दे। अरे कौन इब्राहीम खलीलुल्लाह? हम तो कुर्बानी भी देते हैं तो जानवर की दिया करते हैं। वो इब्राहीम खलीलुल्लाह जिसने अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी थी, अल्लाह अकबर। वो इब्राहीम खलीलुल्लाह जैसा नबी क़यामत के उस मंजर को देख के अपने घुटने ज़मीन पर रखेंगे और हम कहते हैं जो क़यामत में होगा वो देख लिया जाएगा। हज़रत काब कहते हैं, अमीरुल मुमिनीन जब जहन्नम को क़यामत में लाया जाएगा तो हज़रत मूसा जैसा नबी अपने घुटनों को ज़मीन पे रखेंगे और कहेंगे, मौला आज मूसा किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज मूसा किसी के लिए कुछ नहीं चाहता, तो सिर्फ मूसा को अमान दे दे। अरे कौन मूसा? जिनके लिए कुरान कहता है, मिन जानिब तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, ऐ मेरे मूसा तूर के दाईं तरफ आ ताकि मैं तुझसे प्यार की मोहब्बत भरी राज की बातें कर सकूं। जिससे अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत भरी राज की बातें करता हो, वो क़यामत के उस मंजर को देखकर अपने घुटनों को ज़मीन पे रखेंगे। ज़रा सोचें आप, हम कहाँ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं यार। हज़रत ईसा रूहुल्लाह वो क़यामत के इस मंजर को देख के कहेंगे, मौला मैं आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, किसी के लिए कुछ नहीं चाहता, तो सिर्फ ईसा को अमान दे दे। पता क्या फरमाएंगे? कहेंगे, मौला यहाँ तक कि मैं अपनी माँ कुंवारी माँ हज़रत मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, तो सिर्फ मुझे अमान दे दे। वहाँ अंबियाओं की शान ये होगी और तुम कहाँ जिंदगी बसर कर रहे हो? तुम रात दिन पूरा पूरा दिन गुनाहों में गुजार देते हो और रातें तुम्हारी गुनाहों में गुजर जाती हैं और कहते हो क़यामत में जो होगा देख लिया जाएगा। जरा सोचिए आप। और कुरान कहता है, इसी पर बस नहीं, और कुरान कहता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन। उस दिन जिब्रील भी अल्लाह की हैबत से कांप रहे होंगे, उनमें भी और फरिश्तों में कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी। अरे कौन जिब्राइल? जो अल्लाह के नज़दीक बड़ी इज्जत और शानो वाला है, वो जिब्राइल उस दिन अल्लाह की हैबत से थर थर कांप रहे होंगे। इल्ला मन अज़िन, पर अल्लाह तबारक व तआला जिसे इज़्न दे, और अल्लाह तबारक व तआला जिसे इज़्न देगा वो और कोई नहीं, तुम्हारे और मेरे आका गैब द नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होंगे। ज़रा सोचें आप, आज आका के दीन को हम भुला बैठेंगे। कोई कहे कि सुन्नत रसूल अपने चेहरे पे सजा लो, तो कहते हो मौलाना नाक कटती है, ऑफिस में जाता हूँ तो जरा उम्र नहीं है, उम्र नहीं है, लगूंगा, बुढ़ा लगूंगा। और ये जो तुम्हारे दोस्त है ना, दोस्त तुम्हारे कांधों पे हाथ रखकर तुम्हें गुनाहों के अड्डों तक ले जाकर जाते हैं। कुरान कहता है, अल अखिल्लाहु यौमा इदिन बादुहुम लिबादिन अदु, तुम्हारे जितने पक्के दोस्त हैं उस दिन तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, अदू दुश्मन बन जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। वो हकीकत बात कह रहे हैं, बिल्कुल सच बात की है इन्होंने। यही बातें तो दोस्तों जब मोमिन के दिल में उतरती है ना, तो इंसान एक बुरे से अच्छा वक्त आता है उसका, एक बुरे से अच्छे पे आता है माशाल्लाह। यही हमारा हाल है दोस्तों। मैं भी कुछ नहीं था इससे पहले, आज मुझे ये संग सोबत जो इख्तियार मिली है माशाल्लाह, ये भी मेरे अल्लाह का फजल है, करम है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। कि मुझे बहुत खुशी होती है कि आज बगैर मैं कुछ भी नहीं सही, ज़्यादा पढ़ा लिखा ही नहीं सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दिल में अल्लाह के डर को और अल्लाह की मोहब्बत को कायम रख कर के अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ।
یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ جو علم دین کے کام میں لگ گئے. لوگ قیامت میں حاضر ہوں گے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس میں اس چیز کا علم نہیں تھا, مولا میں نے اس چیز کو جانا نہیں, بے شک. تو مجھے گناہ اور نیکی میں فرق محسوس نہیں ہوا, پتہ نہیں چلا مجھے, تو مولا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تو مجھے لیے عذاب کیسا, نہیں بلکہ فرما دیا گیا علم دین حاصل کرنا فرض ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تو ہدایت نہیں ملی, ہمارا تو جوا کھیلنا اور شراب پینا یہ کام بن چکا ہے, جس دن ہدایت ملے گی ہم چھوڑ دیں گے. نہ جب اللہ کی بارگاہ میں تم کھڑے حاضر ہوگے تو تم یہ کہو گے کہ اللہ جو بھی میں گناہ کرتا تھا تیری وجہ سے کرتا تھا, معاذ اللہ کہ تو نے مجھے ہدایت نہیں دی تھی, یہ کہو گے یہ سوچ کر کے گناہ کر رہے ہو؟ نہیں, ابھی بھی باز آ جاؤ. اللہ فرمائے گا کہ تمہارے پاس کوئی نبی پیغام لے کر کے نہیں آئے, کبھی اللہ کے نیک بندوں کی ہمارے پاس جماعت نہیں آئی ہے بتانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کو جانو, اللہ کو پہچانو, رسول سچا, اس کے فرشتے سچے, کتابیں سچی ہیں, آخرت سچی, قیامت سچی, ہر بات جس بات پہ ایمان رکھنا قائم ہے انسان کا وہ ہر ایک بات سچی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو ہمیں کیا چاہیے, زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنا اور سکھانا چاہیے, اسی میں ہماری زندگی گزر جائے تو یہی ہمارے لیے کامیابی کا باعث اور سبق بنے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو ہر مصیبت اور پریشانی سے بچائے. ویڈیو بھلے ہی دوستو تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن کیا ہوا کہ اللہ کا ذکر ہی ہوا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جس دین کے خاطر ہم مٹنے کی بات کر رہے ہیں وہی آج ہم بیٹھ کر کے وہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے اور سفارش ہے, اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرا کریں. اس ویڈیو کے ذریعے دوستو آج لوگوں کے کان میں ماشاءاللہ یہ بات جب بھولے گی تو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کے دل پر ان باتوں کا, اللہ کے رسول کی باتوں کا اثر ہو جائے, اور وہ بھی ہو سکتا ہے کل کی بجائے آج سے ہی نمازیں پڑھنا شروع کر دے اور نیک راہ پہ چلنا شروع ہو جائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو اسی کے ساتھ دوستو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں ہم آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سبھی کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.